السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، آپ ہر خطبہ جمعہ میں اس آیت کی تلاوت کو سنتے ہیں، اور یہ آیت پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اور یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک عالمی نظام اس آیت میں پیش کیا ہے۔ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو انسان کے تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی اس خوبی کا اعتراف ان لوگوں نے بھی کیا جو اس آیت کی وجہ سے ایمان لائے، اور ان لوگوں نے بھی کیا جو ایمان تو نہیں لائے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو
اس کی فلاح و بہبود کا ایک عالمی نظام پیش کیا ہے، اس کا اعتراف انہوں نے بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اقسم بن سیفی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے 2 ایلچی بھیجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی، اور انہوں نے بار بار دہرانے کی اپیل کی۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اس کو زبانی یاد کر لیا، اور زبانی یاد کر کے جب وہ واپس اپنے علاقے میں آئے تو اقسم بن سیفی کو انہوں نے بتایا کہ جس پیغمبر کے پاس آپ نے ہمیں بھیجا تھا، جہاں ہم نے اور سوال کیے ان کے جواب بھی انہوں نے دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ کلام پیش کیا ہے، بڑا عمدہ کلام ہے۔ تو جب انہوں نے وہ آیت انہیں پڑھ کے سنائی تو یہی آیت اقسم بن سیفی کے ایمان لانے کا سبب بن گئی، یعنی اس آیت سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح و بہبود کا ایک ایسا نظام اس میں پیش کیا ہے، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو انسان کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی مشکل ایسی رہ ہی نہیں جاتی جو حل نہ ہوتی ہو۔ اور ولید بن مغیرہ جو کہ اسلام کا سخت مخالف تھا، کفار مکہ کا نمائندہ بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کی تمام باتیں سنی، تمام باتیں سننے کے بعد اسے یہ کہا کہ تو نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا، اب میری بات بھی سنتا جا۔ جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی تو وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا، واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وان اصلہ لمورق وان اعلاہ لمثمر وما ہوا بقول بشر۔ وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اس کلام میں مٹھاس ہے، حلاوت ہے، اور اس کلام میں تر و تازگی ہے، یعنی بسیدہ کلام نہیں، اور اس کا تنا ایسا ہے جس میں شاخیں پیدا ہونے والی ہیں، اور وہ شاخیں ایسی ہیں جو پھلدار ہیں۔ وما ہوا بقول بشر، اور آخر میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو کہی ہے، سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور عدل جو ہے تین اس کے لفظ ہیں، عین، دال اور لام، لیکن ان تین لفظوں میں ایسے معنی پائے جاتے ہیں، آپ ایسا سمجھیں کہ اس کے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو محفوظ کر دیا ہے۔ امام ابن عربی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ عدل جو ہے اس کا معنی برابری کا ہے، لیکن اس کی کئی حیثیتیں ہیں اور ہر حیثیت سے اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی حیثیت اگر ہم دیکھیں تو عدل کا معنی ہم یہ کریں گے کہ انسان اپنے اور اپنے خالق اور مالک کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے۔ اور یہ اپنے مالک اور خالق کے درمیان عدل کا مفہوم کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس عدل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ ایمان لائے، اللہ کو ایک جانے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ شرک ظلم ہے، توحید عدل ہے۔ توحید عدل ہے یعنی اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا، اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ عدل ہے۔ اور اللہ کی ذات پہ ایمان نہ لانا، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک نہ جاننا، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک ہے، اور شرک ظلم ہے، جس کے بارے میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، صرف ظلم ہی نہیں، بہت بڑا ظلم ہے، لظلم عظیم۔ یعنی ایک عدل کا مقام تو یہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اگر تم امن چاہتے ہو اور ہدایت چاہتے ہو تو پھر تمہیں ظلم سے بچنا ہوگا، اور ظلم کی سب سے
بھیانک قسم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلا حکم یہ دیا، ان اللہ یامر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان جب اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ شرک چاہے اطاعت میں ہو، وہ شرک چاہے ربوبیت میں ہو، وہ شرک چاہے عقائد میں ہو، وہ شرک چاہے ربوبیت میں ہو، اطاعت میں ہو، محبت میں ہو، یعنی جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی ہے آپ کسی اور سے کریں، اطاعت جس طرح کی اللہ کی کرنی ہے اس طرح اطاعت آپ کسی اور کی کریں، اور جو عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں رکھنا ہے آپ کسی اور کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھیں۔ یعنی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، یہ عدل ہے۔ اور دوسرا عدل کا مقام امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ دوسرا عدل کا مقام یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات کے معاملہ میں بھی عدل کرے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ انسان اپنی جان کو جان بوجھ کے قصداً کسی تکلیف میں مبتلا نہ کرے، یعنی ایسا کام نہ کرے، ایسا کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں جس سے اس کے نفس کو تکلیف پہنچتی ہو۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ جہاد میں شرکت کرنا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملہ میں تکلیف میں ڈالنا، یہ تو ایک الگ حکم ہے، لیکن اپنی ذات کو ایسے تکلیف میں مبتلا کرنا جس کا کوئی مقصد نہیں، جس طرح کے کوئی اپنی جان بوجھ کے اپنی آنکھ کو پھوڑ لیتا ہے، اپنا کوئی عضو کاٹ لیتا ہے جان بوجھ کے، یا جان بوجھ کے وہ آگ میں کود جاتا ہے، سمندر میں چھلانگ لگا کے، یا اونچی بلڈنگ سے اپنے آپ کو گرا کے اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے، یا گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کر لیتا ہے، سمندر میں دریا میں چھلانگ لگا کے وہ خودکشی کر لیتا ہے، تو یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے معاملے میں بھی انسان کو عدل کرنا چاہیے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یتردی من جبل فقاتل نفسہ فہو فی النار یتردی فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ جو شخص کسی پہاڑ سے یا کسی بلڈنگ سے اپنے آپ کو گرا کے وہ خودکشی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟
جہنم ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو جان بوجھ کے بغیر کسی مقصد کے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ من یتحسس سمن فقتل نفسہ یتحسا فی النار خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ یعنی اگر کوئی شخص زہر پی کے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس اس نے قتل کر لیا اپنے آپ کو، معاملہ اس کا ختم ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس کو زہر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا کہ اس کو پی۔ وہ ایک دفعہ پیے گا، مرے گا، پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ آپ پھر دوبارہ زہر پی۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ بیدہ، جس نے کسی ہتھیار سے، چاقو سے، برچھے سے، گولی سے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی اور اس کا معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ اس کے ساتھ پھر کیا کیا جائے گا؟ جس چیز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے اس کو جہنم میں ڈال کے ایک تو آگ کی سزا اسے ملے گی، اور پھر دوبارہ جس کے ساتھ اس نے خودکشی کی ہوگی وہ آلہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور اسے یہ کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں گھونپو یا اس گولی کو اپنی کھوپڑی پہ چلاؤ۔ وہ اسی طرح چلائے گا، مرے گا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا، پھر مرے گا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ کے ساتھ بھی عدل کرو اور اپنے نفسوں کے ساتھ بھی عدل کرو۔ اور اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں وہاں ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو عبادت کرتی ہے یہاں آ کے، تو جب وہ تھک جاتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو اس رسی کے ساتھ لٹکا لیتی ہیں تاکہ ان کی نیند ختم ہو جائے اور پھر وہ عبادت کرنے لگ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو آپ نے سختی سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا یہ کوئی عبادت نہیں۔ یہ جو 100 سال تک یا 40 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ تو ایسا تھا جو اس نے 40 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کی، یا وہ کنویں میں الٹا لٹک کے 40 سال لٹکا رہا، وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیوی کو صرف ایسی عبادت کرنے سے منع کر دیا کہ نیند کی وجہ سے جب نیند آئے، تھک جائے تو وہ رسی کا سہارا لے کے کھڑی ہو کے عبادت کرے اللہ کی۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی عبادت کوئی عبادت نہیں
تو تم نے کسی کو ایک پاؤں پہ کھڑا کر ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا، کسی کو تم نے کنویں میں الٹا کر کے لٹکا دیا، یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور جنہوں نے اسلام کی خاطر کئی جگہ جن کو بیچا گیا، اور بکتے بکتے آخر کار وہ مدینہ منورہ میں پہنچے، اپنا سارا مال وہ ضائع کر بیٹھے، لوگوں نے چھین لیا، لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ صرف ایک ہی تمنا اور ایک ہی آرزو تھی کہ مجھے آخری نبی سے ملاقات ہو جائے تاکہ میں ان سے ملاقات کر کے ان پر ایمان لے آؤں۔ اور یہ وہی صحابی ہیں جن کو آخر کار ایک یہودی نے اس شرط پہ آزاد کیا تھا کہ اتنی کھجوریں لگا دو، جب ان کھجوروں کو پھل لگنے لگے گا تو اس وقت تمہیں آزادی ہے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ کھجوریں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان درختوں میں اتنی برکت کی کہ چند دنوں بعد ہی ان کو پھل آیا، اللہ تعالیٰ نے پھل بھی لگا دیا، اور اس طرح ان کو آزادی ہو گئی، اور وہ آزاد مسلمان کی حیثیت سے پھر دنیا میں زندہ رہے۔ تو آپ نے ان کے اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے درمیان اخوت کا رشتہ، مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے اس بھائی کو ملنے کے لیے آیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی بیوی وہ بڑا ایسا لباس پہنے ہوئے تھی جو گندا لباس تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ہے بہن تو نے اپنی حالت ایسی کیوں بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی تیرے بھائی کو تو میری ضرورت ہی نہیں، وہ تو دن کو روزہ رکھ لیتا ہے، رات کو مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، تو میں نے بناؤ سنگار کر کے کس کو دکھانا ہے؟ تو جب انہیں یہ پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو درداء کو بلایا اور کہا کہ اے بھائی، کیا تو نے رسول اللہ کے یہ فرمان نہیں سنا؟ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہوگا۔ اگر ہر ایک کو اس کا حق نہیں دو گے، ایک کا حق دوسرے کو دے گو تو یہ ظلم ہوگا، قیامت کے دن تم نے پھر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ یعنی اسلام تو ہمیں یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے نفس کو بے جا تکلیف میں مبتلا کرو، اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب بات پہنچی تو آپ نے بھی یہی بات کہی کہ ابو درداء، ایسی عبادت نہیں ہے جس عبادت کی وجہ سے دوسروں کا حق غصب ہوتا ہو۔ اور تیسرا عدل کا مقام کیا ہے؟ یعنی اپنے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان انصاف کرنا، عدل کرنا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں قائم کر کے دکھائیں کہ لوگوں کو بتا دیا کہ جب دو فریقوں کا کوئی فیصلہ تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کا فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ سمیع بصیر۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ جب تم نے دو فریقوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ عدل پہ مبنی ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او القربی، یعنی اے ایمان والو تم انصاف کرنے والے بنو، جب تمہارے پاس کوئی معاملہ ہے تو اس میں ڈنڈی نہ مارنا، چاہے وہ معاملہ تمہارا اپنی ذات کے ساتھ کیوں نہ ہو، یا تمہارے کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن تم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، ان فیصلوں میں ڈنڈی نہیں مارنی، وگرنہ پھر اللہ کے ہاں تمہاری بات پرس ہوگی۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا بڑا پریشان، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میرا ایک غلام ہے، میں نے اس کو کام کہا لیکن اس نے میرا حکم نہیں مانا، میں نے اس کو سزا دی، سزا دینے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ کہیں قیامت کے دن میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، قیامت کے دن تیرا عمل اور تیرے غلام کی نافرمانی اس کا وزن ہوگا، اگر اس کی نافرمانی زیادہ ہوئی، تو نے سزا کم دی ہوئی تو تیرا چھٹکارا ہوگا، اگر اس کی نافرمانی کم ہوئی، تیری سزا زیادہ ہوئی، تو پھر تجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت تک تو اپنا قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک تو اس کا حساب نہ دے۔ اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا حساب لیں گے، جو کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو وہ صحابی اتنے ڈرے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن میں اس کا حساب کہاں دے سکتا ہوں، اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، میں نے اسے مارا ہے تو اس کے عوض میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔
یہ تھا ان کے دلوں میں خوف۔ کیا ہمارے دلوں میں ایسا خوف ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے تو تمہیں انصاف کرنا ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا تمہارا مد مقابل وہ غریب ہو یا امیر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تمہیں انصاف پہ مبنی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ آپ کے پاس ایک عورت کا معاملہ آیا جس نے چوری کی تھی، اس کے ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم دیا، سفارش آئی، سفارش بھی کس کی؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے آپ اتنی محبت کرتے تھے جتنی آپ حسن حسین سے محبت کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آ کے سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ بڑے خاندان کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو سارا خاندان بدنام ہوگا، آپ معاوضہ لے لیں، جتنا جرمانہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، تجھے یہ جرت کیسی ہوئی؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرتا ہے؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی لحاظ نہ کرتا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کسی کو استثناء نہیں۔ یہاں تو اب استثناء مانگتے ہیں نا بھی، یہاں دنیا میں تو استثناء لے لو گے، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی پھر کیا کرو گے؟ وہاں تمہیں استثناء کون دے گا؟ اور ایسی باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف باقی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، عدل کرو۔ یہاں عدل کہاں ہے؟ یہاں تو انصاف عدالتوں میں فروخت ہوتا ہے، تھانے فروخت ہوتے ہیں، عدالتیں فروخت ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے محکمے ہیں، کون کون سے محکمے ہیں جو فروخت ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اس دنیا میں تو تم سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، پھر تمہارا حساب ہوگا، وہاں ذرہ بھر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، نا انصافی نہیں کی جائے گی، ہر مجرم کو اپنے جرم کی سزا مل کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے اسی طرح کے تمہارے حکمران ہوں گے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسی چپیٹ، یعنی جس طرح کہ ہم ہیں اسی طرح کے ہمیں ہمارے حکمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، تاکہ اگر ہماری اصلاح ہوگی تو ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔